حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جب ایمان لائے، گھر میں پہنچے اور باپ کو خبر دی. اپنے باپ کا نام تھا ابو قحافہ. ابو قحافہ کو خبر دی کہ میرے والد میرے ابا جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا ہے اور میں نے محمد کا کلمہ پڑھ کے ان کے غلامی کا اقرار کر دیا ہے. میں مسلمان ہو گیا ہوں. آپ سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ 365 باطل معبودوں کو چھوڑیے، ایک اللہ کی عبادت کیجیے اور اس اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیے. باپ نے انکار کیا، کہا کہ برسوں پرانا مذہب تمہارے صرف ایک ان پڑھ دوست کی وجہ سے ہم چھوڑ دیں؟ محمد تو ان پڑھ ہے، معاذ اللہ، پڑھنا لکھنا نہیں جانتا محمد. کل تک وہ محمد جو تمہارے ساتھ گھومتا تھا پھرتا تھا، جس کے ساتھ تم کھاتے پیتے تھے، آج وہ دعوے کرنے لگا 40 سال کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں. صرف محمد کے کہنے پر ہم اپنے باپ داداؤں کے دین کو کیسے چھوڑ دیں؟ اپنے باپ داداؤں کے پوجے جانے والے معبودوں کو ہم کیسے انکار کر دیں؟ ہم نہیں کہیں گے مانیں گے محمد کو. الٹا ابو قحافہ حضرت ابو بکر صدیق کو سمجھاتے تھے کہ محمد کا دین چھوڑ دیں. روزانہ گھر میں بحث ہوتی تھی. اور پھر اس وقت ابو قحافہ کا غصہ اور زیادہ بڑھ جاتا کہ جب حضرت ابو ہریرہ باہر حضور کے ساتھ جاتے تو کبھی مشرکین پتھر مار رہے ہیں، کبھی زخمی کر رہے ہیں، کبھی آپ کے اوپر کچرا پھینکا جا رہا ہے، کبھی آپ کا کرتا پھاڑ دیا گیا، کبھی آپ کو اتنا مارا گیا کہ زخمی ہو گئے، خون سے تر ہو کر لباس خون میں بھرا ہوا ہے، اس حالت میں گھر آ رہے ہیں. باپ پوچھتا ہے کیا ہوا؟ قریش سے جھگڑا ہو گیا. کس کی وجہ سے ہوا؟ محمد کی وجہ سے ہوا. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کیا ماحول اور کیا عالم رہا ہوگا اس وقت. ابو قحافہ پھر کہتے ہیں دیکھ رہا ہے محمد کے دین کے ماننے کا انجام؟ کل تک جو لوگ جھک جھک کے تجھے سلام کرتے تھے آج پتھر اچھالتے ہیں. آج تیری عزت اور قدر کچھ نہیں رہی. اب بھی وقت ہے محمد کا دین چھوڑ دے. ابو بکر کہتے ہیں کہ مر جاؤں گا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں چھوڑوں گا. گفتگو چلتے رہی، بات ہوتے رہی. ایک دن یہ ہوا کہ باپ سے بحث اتنی بڑی کہ ابو قحافہ نے رسول اللہ کو گالیاں بکنی شروع کر دی. معاذ اللہ، سرکار کی توہین کرنی شروع کر دی. جب حد سے زیادہ بات بڑھ گئی تو حضرت ابو بکر صدیق کو جلال آیا. اٹھے اور باپ کے چہرے پہ ایک زور کا تماچا دیا اور پکڑ کے اتنے زور سے ڈھکیلا کہ باپ کئی کلانٹیاں کھا کے کہیں جا کے گر پڑا. باپ زخمی ہو گیا. غصے میں اٹھا ابو قحافہ کہ آج تک جو بیٹا فرمانبردار تھا، جو بیٹا اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرتا تھا، آج محمد کے دین کا یہ انجام ہے. محمد کے دین قبول کرنے کے کہ آج ہاتھ بھی اٹھائے اور اس قدر زور سے مجھے دھکا دیا کہ میں نے کئی کلانٹیاں کھائی ہے، پیشانی زخمی ہو گئی ہے، اعضاء تکلیف سے جو ہے درد سے کرا رہے ہیں. غصے میں اٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف ابو قحافہ پہنچتے اور کہتے ہیں محمد کیسا دین لایا ہے تو؟ تیرے دین نے بے باک کر دیا ہے اپنے اولادوں کو ماں باپ سے. اولادیں بے قابو ہو گئی ہے، غلاموں نے آقاؤں کی فرما برداری چھوڑ دی ہے. کیسا دین لایا ہے محمد تو؟ بڑے نرم مزاجی کے ساتھ سرکار نے بڑی نرمی کے ساتھ کہا ابو قحافہ کیا ہوا؟ کہا تیرے دوست ابو بکر نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، مجھے مارا، مجھے دھکا دیا، میں دیوار سے جا کے ٹکرا گیا. حضور نے کہا کہ ابو قحافہ جاؤ، فکر نہ کرو، ابو بکر آپ کو بھیج دو، میں اپنے دوست اپنے عزیز ابو بکر کو سمجھا دوں گا، آئندہ وہ اس طرح کی حرکت تمہارے ساتھ نہیں کرے گی. بہرحال ابو بکر صدیق حاضر ہوئے رسول اللہ کی بارگاہ میں. سرکار نے کہا ابو بکر میں نے سنا ہے کہ تم نے آج اپنے باپ پہ ہاتھ بھی اٹھایا، سنا ہے کہ تم نے اپنے باپ کو دھکا بھی دیا، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ابو بکر صدیق جلال میں آئے، کہا یا رسول اللہ خدا کی قسم وہ مجھے کتنا ہی مارتا میں گوارا کر لیتا، مجھے قتل کر دیتا میرا باپ ابو قحافہ، میرے جسم کی بوٹیاں کر لیتا، مجھے گوارا تھا، مگر سرکار آپ کی اس نے جب توہین کی تو میرے عشق نے گوارا نہیں کیا. خدا کی قسم اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، اگر تلوار ہوتی تو میں آپ کی محبت کی خاطر اپنے باپ کا سر بھی تن سے جدا کر دیتا.